بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورانی ایام آن نیوز پر۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی حساس ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بلا واسطہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن و حدیث میں عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے قرآن نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت سی غلط فہمی آپ کی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے تعارف سے کروں گا۔ میرے ساتھ شہر لاہور کے بہت ہی پیارے نعت خواں، آپ سب حضرات ان کو اکثر ہمارے قومی چینل پر سنتے رہتے ہیں، جناب محمد انوار مصطفیٰ فریدی صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ آج کے موضوع کے اعتبار سے کہ جتنا موضوع حساس ہے اسی حوالے سے ہم نے اسکالر انوائٹ کیے ہیں، وہ بھی بہت ہی بڑے عالم ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، وہ ایک طرف تو ان کی مدرسے اور دینی علوم پر درس نظامی اور مفتی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اصلی یونیورسٹیاں ہیں وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور مختلف موضوعات پر جو ان کی نظر ہے وہ بڑی محققانہ ہے۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر ایوب آزاد صاحب۔ جناب آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہی نوجوان نعت خواں اور نئی آواز جناب محمد اکرام چشتی صاحب موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب محمد انوار مصطفیٰ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، کیا بات ہے! اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، سبحان اللہ۔ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر آمین آمین، سبحان اللہ۔ تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ
حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. اور موجودہ حالات کا حوالہ جی جی ماشاءاللہ. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کروں میں طواف حرم. آمین. ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد انوار مصطفیٰ فریدی صاحب، جو بڑے ہی دعائیہ کلمات اور دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے. یہ کورونا کی وجہ سے ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حرم کی رونقیں، وہ حرم کی بہاریں، وہ سب ماند پڑ گئی ہیں. بہت سے عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں اس وقت وہاں حاضری کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر سے وہ وقت لے کر آئے کہ وہ رونقیں بحال ہوں، وہ بہاریں پھر لوٹ آئیں اور ہم سب مل کے اس در پاک پہ حاضری ہماری ہو. ناظرین کرام، بات جو ہے وہ ختم نبوت کی ہے، اور اسی حوالے سے مسلم شریف کی بڑی معروف حدیث ہے جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام، مسلم شریف کی یہ واضح حدیث عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے جو اس وقت شر پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ بول کر مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ PhD اسکالر موجود ہیں، اور ان کو میں نے موضوع صرف اسی لیے کیا ہے کہ اس حساس موضوع پر گفتگو کے لیے ایک ایسے شخص کو بلایا جائے جو اپنی تمام تر تحقیق کی روشنی میں آج کے موضوع پر گفتگو کرے. میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا. علامہ صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے، یہ فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے کیا خط و خال جو ہے واضح ہوتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کو رب العزت کس طرح بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے. بے شک بے شک. انسان کے لیے رسالت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا صرف اس حیثیت میں کافی نہیں ہے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھے اور کہے کہ میں آپ کو اللہ کا نماز اللہ آخری کا انکار کرے تو وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت کے اعتبار سے ایمان رکھنا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی اس حیثیت میں کہ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے. آپ کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں. پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے. جی بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 68 ورسز کے اندر 68 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. ایک آیت تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آیت تو سنتے ہیں. میں ایک اور آیت سے آج مفہوم آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اب یہ آیت مختلف اعتبارات سے مختلف مفاہیم
کہ تناظر میں ڈسکس ہوتی ہے، لیکن میں خاص عقیدہ ختم نبوت کے پیرائے میں عثمان بھی اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کی ارواح سے میثاق لیا، وعدہ لیا، تاکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آتَيْتُكُمْ وَحِکْمَةً، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، کہ پھر رسول آئیں گے. اللہ معنی ہے کہ تم سارے پہلے آ جاؤ گے اور باقی سارے تمہارے بعد آئیں گے. آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مسجد حرام سے اقصی تک کا جو سفر کروایا، اور احادیث سے صحیحہ اور صریحہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ حدیث کہ وہاں پر جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، وہ سارے تو آ چکے تھے، اور جو اگر اس کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو جو اقصی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے موجود نہیں تھا، وہ قیامت تک کذاب ہے، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اور وہ ارتداد کے اندر موجود ہیں. ان کے لیے سوائے توبہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. قیامت تک جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی سکول آف تھاٹ ہیں، ان کے لیے قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے، اس وقت تک انسان اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا. 250 کے قریب احادیث نبوی موجود ہیں. میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو واضح کیا. فرمایا کہ میری مثال اس طرح سے ہے کہ ایک محل بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا سجا ہوا محل ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اینٹ اس میں لگ جائے تو وہ محل بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کا حسن بھی، اس کی ڈیکوریشن ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. عصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. فرمایا میں آخری اینٹ ہوں. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. جو شخص اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور قرآن پاک کی وہ آیت بیان کی جسے قطعیت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ وہ کسی بھی حیثیت سے کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جو شریعت اتاری گئی وہ شریعت تا قیامت تک کافی ہے. اس شریعت کے احکامات تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے وہ کافی ہیں. جب ضرورت ہی نہیں کسی نئی شریعت کی تو کیسے کسی نئے نبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک عقلی بات ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے اس میں وہ تمام مسائل کا حل ہے جو قیامت تک آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین کرام، جب تمام مسائل کا حل موجود ہے تو ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں جناب محمد اکرام چشتی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نعت سنا کے ہمارے ایمان کو بالا فرمائیں. کہ نہ بیماروں کو دوا جائے، نہ بیماروں کو دوا بھی پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا
رے مدینے کی دکھائی جائے ان کو تصویر رے مدینے کی دکھائی جائے ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے کچھ نہیں پاس آدر کی گدائی جاتے کچھ نہیں پاس آدر کی گدائی جائے نہ بیماروں کو دوا پلائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے منکروں پام لو دامن ان کی الفت کا منکروں پام لو دامن ان کی الفت کا یوں ہی بیکار رہنا سجدوں کی کمائی جائے یوں ہی بیکار رہنا سجدوں کی کمائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے نورانی صاحب قبلہ علماء کرام تشریف فرمانے کہ ایک عاشق حضور دا ان دل دی تمنا کی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا شاعر لکھ دینے کہ مجھ کو کرنا ہے طواف کوبے جانے جانا مجھ کو کرنا ہے طواف کوبے جانے جانا بس ان کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے بس ان کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے نہ بیماروں کو دوا پلائی جائے بس ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے بس ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے یہ تھے ہمارے محمد اکرام چشتی صاحب جو بڑے ہی سرور سے نعت شریف پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام بات چل رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کی. اس حوالے سے ایک اور بڑی معروف حدیث جو اکثر ہمارے سامعین نے علماء سے سنی ہوگی میں پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حکومت پیغمبر کیا کرتے تھے. جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا. لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. ناظرین کرام اس حدیث پاک میں
بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو نبی کے وارث ہوں گے، جو ہمارے نبی کے وارث ہیں، وہ ان کے خلفاء ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ اولیاء ہوں گے، یعنی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے علامہ صاحب یہاں موجود ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب صحابہ کا دور آتا ہے، جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، تو اس وقت جب عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی جاتی ہے تو خلفائے راشدین اس کا کیسے تعاقب کرتے ہیں؟ یہ ازل سے بڑی پرانی ریت ہے۔ جو اسلام دشمن لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ رسالت کو ٹارگٹ کیا ہے، جی جی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اللہ، مکے کے اندر وہ ہر طرح کے مظالم ڈالنے کے بعد فیل ہو گئے، فلاپ ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب پھر انقلاب برپا ہوا، فتح مکہ شریف ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، چمک کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھیل گیا۔ بے شک بے تو شک۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لہذا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں سے دور کر دی جائے، نکال دی جائے، تو انہوں نے اس وقت نبوت کو، جھوٹی نبوت کو لانچ کیا۔ 2.5 نبی اس وقت پیدا ہوئے، عثمان بھائی 2.5 نبی، ایک عورت اور 2 مرد۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جناب والا کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو آپ جو ہے نا وہ اس معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ضروری ہے لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر زندہ ہو اور پھر ابو بکر جو ہے نا وہ منصب خلافت پہ بھی فائز ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جناب والا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر مدینہ شریف کے پہاڑوں سے درندے آ جائیں اور میرے جسم کو نوچ کے لے جائیں، ابو بکر یہ تو گوارا کر سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے غدار کو پہ گوارا نہیں کر سکتا۔ جناب حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کی کمٹمنٹ اپنے نبی کے ساتھ کتنی تھی۔ بے شک بے شک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے جناب والا بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں، تو آپ حضرت خالد بن ولید کو کمان دے دیں اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس لشکر کو رسول اللہ نے خود تشکیل دیا، اسامہ بن زید جس کی قیادت کر رہے تھے، اب بھی اسامہ بن زید ہی قیادت کر رہے ہیں، لہذا ہم امیر کارواں کو بھی نہیں بدلتے۔ اور یہ عمارت بڑی عام چیز ہوتی ہے، اتباع، جس کو امیر بنا لیا جائے اس کی پھر پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہوں، میرے پاس زیادہ تجربہ ہے لہذا مجھے امارت دی جائے، مجھے امیر کارواں بنایا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جب مدینہ شریف سے باہر کو لشکر نکلا نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ سوار ہوں، جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو تمہاری سواری کے ساتھ ایسے ہی دوڑتے دیکھا تھا، لہذا حق یہ ہے کہ اپنے محبوب کی اتباع میں یوں ہی کروں۔ تو عثمان بھائی بات یہ ہے ناظرین کے لیے بہت اہم اس کے اندر جو ہے کہ صحابہ کرام نے کتنا بڑا لاس کیا عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کم و بیش 70 غزوات و سرایا عہد نبوی میں ہوئے، جس میں ٹوٹلی جو صحابہ شہید ہوئے وہ 250 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں، اور جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ میں جو صحابہ یمامہ میں شہید ہوئے ان کی 1250 تعداد ہے، اور اس کے اندر جلیل القدر صحابہ 700 وفات صحابہ شہید ہوئے۔ اور آپ یہ اس کے اندر جو حرف آخر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں
नबी अलैहिस्सलाम ने बदर के सहाबा को फरमा दिया था कि बदर वाले सहाबा आप जंग नहीं करेंगे, लेकिन जब अकीदा खत्म नबूवत का मसला आया तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बदर वाले भी चलेंगे, ओहद वाले भी चलेंगे, खैबर वाले भी चलेंगे, मदीने में कोई भी सहाबी नहीं रहेगा। और फिर हजरत सैयदा उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने कसम फरमाई हुई थी, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत नहीं देना कि जब तक मैं मुसलमा कज़्ज़ाब का सर खुद अपने हाथ से कलम। तो जब आप वहां पहुंची, करीब पहुंची, तो देखा कि उस पर किसी ने वार कर दिया हुआ था। करीब आपका बेटा खड़ा है, हजरत अब्दुल्ला खड़े हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने फरमाया कि ये बदबख्त वासिल जहन्नम हो गया है। तो आपने फरमाया कि मैंने अपने हाथ से कत्ल किया। तो आपने दुआ की, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उस वक्त से पहले मौत नहीं दी, मैंने तो इसको वासिल जहन्नम नहीं किया, मेरे बेटे ने तो वासिल जहन्नम। माशाअल्लाह जी। नाज़रीन किराम, ये काफिला इश्क व मस्ती, ये जो सहाबा किराम का इश्क था अपने नबी के साथ, हम सहाबा किराम ने 1200 जलील कदर सहाबा की कुर्बानी देकर अकीदा खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो हमें मालूम ये हुआ कि अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो हम करेंगे, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर आँच नहीं आने देंगे। नाज़रीन किराम, इस मौज़ू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान नूरानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरानी अय्याम। नाज़रीन किराम, बात चल रही है अकीदा ख़त्म नबूवत की, और अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से एक और बड़ी मारूफ हदीस जो मैं आपकी समातों की नज़र करूँगा। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। नाज़रीन किराम, ये एजाज़ और ये इकराम नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपने अल्फाज में बयान फरमाया कि अगर बिलफर्ज मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो उमर बिन ख़त्ताब नबी होते। तो आपने गौर करना इस हदीस पाक में कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक में ये बयान फरमा के कि अगर उमर भी नबी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ता क़यामत कोई नबी नहीं आ सकता। अकीदा ख़त्म नबूवत का आपने हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया और ये ऐलान फरमा दिया कि किसी गुमराह की गुमराही में नहीं आना और हमेशा अपने हिफाजत करनी है और अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है। नाज़रीन किराम, अल्लामा से हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दौरान वक्फ़ा हमें दो नए सना खान ने ज्वाइन किया है। मैं पहले उनका तारुफ करवाऊँगा आप साथ। हमें हाफिज़ अनस हसन चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ जनाब मोहम्मद रिजवान चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, इस कलाम पे, इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं जनाब मोहम्मद रिजवान चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नाज शरीफ से प्रोग्राम का आगाज़ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, हो रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, नाले खुद फरमाया नाले खुद फरमाया मेरा यार बड़ा सोना, ओ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, सब रस्ते मदीने दे सानू जान पवद प्यारे, जेड़ा रोज़ नू जांदा जेड़ा रोज़ नू जांदा
رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا سب تائیاں حلیمانو حیرت نال پوچھ دیاں نے کتھوں لے کے آئی ہیں کتھوں لے کے آئی ہیں کتھوں لے کے آئی ہیں دلدار بڑا سونا او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے نال خود فرمایا ہے نال خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے محمد رضوان چشتی صاحب جو بڑے ہی پرکیف انداز میں ہمیں نعت شریف سنا رہے تھے۔ ناظرین کرام، بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی اور بات ہے ملک پاکستان کی کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس مملکت خدا داد کے اندر ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے پہل کی، اور ملک پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے آئین کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا، اور اس کے آئین کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی 1974 کی۔ جی ناظرین کرام، میں آپ کو تاریخ میں لے جاتا ہوں جب یہ تحریک چلی اور تحریک کے اندر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین کرام، اس تحریک کے جو اصل محرک تھے، جو اس کے اصل ہیرو تھے، وہ کون تھے؟ آئیے ذرا ان کا بھی تذکرہ کرتے چلے جائیے۔ ناظرین کرام، وہ تھے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائی اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا، لوگوں کے ذہن سازی کی کہ اگر ہم نے آج ختم نبوت کے ڈاکوں کا، ختم نبوت کے ہم دشمنوں کا راستہ نہیں روکا تو کل ملک پاکستان کو ختم ہونے سے، ملک پاکستان کے دشمنوں کو ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے کہ آپ نے تحریک چلائی اور آپ نے اتنی کامیابی سے تحریک چلائی کہ پورے پاکستان میں تمام سیاسی، مذہبی تمام جماعتوں کو اس متفق کیا اور اس پلیٹ فارم پر ان کو آمادہ کیا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل کروائی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سوال کریں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم ملک پاکستان کے آئین کو دیکھتے ہیں اور اس تناظر میں عقیدہ ختم نبوت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا اس میں بات ملتی ہے کہ کس طرح سے اس تحریک کو کامیاب کیا گیا اور کیسے یہ قرارداد منظور کروائی گئی؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی تحریک ہوتی ہے ہمیشہ تحریکیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں کہ جب تحریکیں قربانیاں لیں۔ بر صغیر کی تاریخ اتنی روشن ہے عقیدہ ختم نبوت کے باب کے اندر کہ جس وقت
مرزا غلام احمد قادیانی نامی ملعون شخص کو ہائر کیا گیا، جس نے بتدریج مختلف دعوے کیے، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور کبھی ذلی نبوت کا، کبھی بروزی نبوت کا، بتدریج اس نے بہت سارے دعوے کیے، 7 مختلف دعوے کیے۔ جب اس شخص کو ہائر کیا گیا نا، تو ایسے میں بر صغیر کے علماء، مشائخ، پیران اعظام نے اپنی خانقاہوں سے باہر نکل کر، مدارس سے باہر نکل کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے جنہوں نے مناظرے کی صورت میں چیلنج قبول کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ ہے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب۔ آپ گولڑا شریف سے چلے اور بادشاہی مسجد تشریف لائے، کہا کہ میں اس کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں، وہ آئے مناظرہ کرے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ وہ بھی قلم کو کہے گا تو لکھ، میں بھی کہوں گا لکھ، اللہ اکبر، میں بھی قلم چھوڑ دوں گا، وہ بھی چھوڑ دے گا، اگر اس کا قلم لکھ گیا تو وہ سچا ہے، اور اگر میرا قلم لکھ گیا تو میرا نبی تو ہے ہی سچا، تو میں اپنے نبی کا غلام بھی سچا ہوں۔ تو جس وقت آپ کے مریدوں نے آپ سے سوال کیا، حضرت آپ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، قلم کیسے لکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ نہیں بولے، عیسائیوں نے حکم دیتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ گولڑا شریف سے چلے نا، تو آپ کے کچھ مرید تھے، مخلص تھے، محب تھے، کہنے لگے یا حضرت آپ کا کام تو پیری مریدی ہے، آپ کو کیا لگے ان مناظروں سے، مجادلوں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کی، میرے نانا جان کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو تو میں یہاں پر ادھر بیٹھا رہوں، گوشہ نشین ہو کے بیٹھا رہوں، مجھ سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام تھا کہ کائنات کا سب سے بڑا ریڈ زون وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آگے چلیں، جب 1953 کے اندر یہ تحریک چلی، جس کے اندر تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی، سیاسی، سماجی، تمام طبقات زندگی کے لوگوں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا۔ 1953 کے اندر مولانا علامہ ابو الاسناد شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کارواں کے امیر تھے، بے شک بے شک، امیر عظیمت تھے، آپ کا اکلوتا بیٹا جنہیں سزائے موت ہو گئی۔ جب آپ کو خبر ملی کہ علامہ سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب کہا گیا کہ ان کو سزائے موت ہو گئی، آپ تفسیر لکھ رہے تھے سکھر جیل کے اندر، کتاب بند کی، سجدے میں چلے گئے اور یہ دعا کی، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو تو نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قبول کر لیا، اور اگر میرے پاس 1000 خلیل بھی ہوتے نا تو میں تیرے حبیب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اس وقت علماء نے 10,000 مسلمان اس وقت شہید ہوئے، اور پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے تحریک دبی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب علامہ سید کاظمی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان عظیمت کے باب کے لوگ تھے، انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بالکل مداہنت نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ جب آپ پارلیمنٹ میں اس گفتگو کو لائے تو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی، آپ نے تمام جتنے بھی ممبران تھے اس مسئلے کی حساسیت سے انہیں آگاہ کیا، انہیں کہا کہ یہ سب سے حساس مسئلہ ہے، باقی نظام بعد میں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے۔ اس وقت عثمان بھائی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس وقت وزیر اعظم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیں، یہ آج آپ نے پورے ملک کے اندر گہرام مچایا ہوا ہے، ہر طرف ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور اب اس مسئلے کو آپ پارلیمنٹ میں بھی لے کے آئے، یہ مسئلہ تو محراب اور ممبر کا نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دلیل کے ساتھ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سمجھایا۔ آپ فرمانے لگے کہ دیکھیں مسٹر بھٹو، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں اٹھے اور کہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو آپ کا آئین کیا کہے گا؟
اللہ تو مسٹر بھٹو کہنے لگے جی آئین تو کہے گا کہ وہ غدار ہے اور باغی ہے، اسے آئین کے مطابق جیل میں ڈال کر اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ اگر آپ کے منصب پر کوئی شخص حملہ آور ہو تو آپ کہیں کہ وہ آئین کا غدار ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کے مبارک منصب پہ حملہ آور ہو تو کیا وہ غدار نہیں ہو سکتا؟ یہ بات مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھ آئی۔ یہاں پر میں ایک بات عثمان بھائی ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مولانا نورانی نے متفقہ قرارداد لائی، اور آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے متفقہ وہ قرارداد منظور ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک قرارداد آئی فرانس کے سفیر کے حوالے سے، تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے تو شرکت ہی نہیں کی، کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ درد ہو گیا، وہ بیمار ہو گئے۔ تو اگر ہم اس ریکارڈ کو دیکھیں 1973 اور 74 کو کہ اس وقت مسئلہ جب ناموس رسالت کا ہو تو پھر اس کے اندر کسی طرح دو بکریاں بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ختم نبوت کے مسئلے میں دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہمیشہ پاکستان میں بلند ہوتا رہے گا، حضور کی ختم نبوت کا قیامت تک بلند ہوگا، کیونکہ یہ خاصہ ہے اس پاکستان کا، یہ اللہ نے انعام دیا ہے یہ پاکستان اس امت کو، اور اس پاکستان نے پوری دنیا کی امامت کرنی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ نبوت معصوم ہوتی ہے، اور جو معصوم نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی بے عیب ہوتا ہے، اور جو کانا ہو وہ بھی نبی نہیں، اور جو نبی ہوتا ہے نا وہ صادق اور امین ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی جو ہے نا وہ غلام نہیں ہوتا، اور جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے پاکستان کے اندر چلنے والی تحریکوں کا بھی جائزہ لے لیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی سرپرستی میں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ میں پروگرام کا وقت انتہائی مختصر رہ گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواہ موجود ہیں جناب حافظ انس احسان چشتی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت شریف سے ہمارے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وعدے نیارے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں، آقا یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، یہ جو منگتے تمہارے ہوئے ہیں، آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی
کرم ہے تمہارا یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا آقا پرج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار کے صدقے آقا پرج تن کے وسیلے سے مانگا میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ہاں ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب. ناظرین کرام بات چلی عقیدہ ختم نبوت کی اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں کوشش کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم سارا دن بھی اس پہ گفتگو کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئے چہروں کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.